بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بھٹی، لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ پاکستان کی تاریخ 76 سالہ میں وہ ہو گیا جو کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہمیشہ دھاندلی ہوتی اور دھاندلی کرنے والے اتنے طاقتور حکومتیں ہوتی کہ وہ دھاندلی کو حقائق نہ آتے، لیکن جس نے اللہ پر توکل کیا، جس نے رب کو راضی کیا، جس نے سچ کا ساتھ دیا، رب نے کبھی اسے مایوس نہیں کیا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے آج سے تقریباً 2 سال پہلے یا 22 ماہ پہلے جو کہا تھا سچ ثابت ہوا۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں دھاندلی رزلٹ بدلنے، 70 ہزار سے نتائج تبدیل کرنے کی گواہی حکومت کے اندر سے آنے لگی۔ ناقابل تردید حقائق آ گئے۔ کیا اخلاقی طور پر اب مسلم لیگ نون، جو 40 سال پرانی جماعت ہے، جسے ضیاء الحق نے بنوایا پیپلز پارٹی کے خاتمے کے لیے، پہلے وہ جنیجو لیگ تھی، کیا دھاندلی اور رزلٹ بدلنے کے اتنے حقائق سامنے آ چکے ہیں؟ اس کے بعد سیاست میں جو بے ایمانی سے رزلٹ بدل کے فارم 45 کو تبدیل کر کے کیا، کیا وہ سیٹیں اب واپس کرے گی؟ کیا ان سے جیتنے والوں سے جن کو ہرا دیا گیا ان سے معافی مانگیں گے؟ کیا اخلاقی جرات کریں گے؟ اگر یہ اخلاقی جرات کرتے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ بھی معافی کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ ناظرین، عمران خان کی حکومت 22 مہینے پہلے ختم کی گئی۔ چند دن پہلے مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ انہیں تبدیل کرنے کے لیے اہم لوگوں نے بلا کر طریقے عدم اعتماد کرائی۔ اس طریقے عدم اعتماد کے بعد عمران خان کی حکومت ختم کی گئی۔ وہ وزیر اعظم تھے، اسی رات پولیس اور جیل وینیں آ گئیں اسلام آباد میں، لیکن انہوں نے عوام کا ساتھ دیا۔ ناظرین، غور سے سنیے گا کہ اللہ پہ آپ کو اور یہ توکل ہو جائے گا۔ ان کا خیال تھا کہ عمران خان پر سنگین الزام لگائے نشہ کرتا ہے، وہ 2 دن جیل میں نہیں رہے گا، یہ حکومت کے بغیر 4 دن نہیں چلے گا۔ عمران خان کی حکومت نے معاشی تباہی کر دی، ہم آ کر دودھ کی نہریں بہائیں گے۔ لیکن پی ڈی ایم کی 14 جماعتیں، شہباز شریف، نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول، مولانا فضل الرحمان نے آ کر 16 مہینے حکومت کر کے ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیا۔ پٹرول کی قیمت میں 100-150 روپے اضافہ، ڈالر میں 335 تک لے گئے، بجلی کے بلوں نے لوگوں کو مار دیا۔ اس دوران انہوں نے اپنے تمام مقدمات ختم کروا لیے اور عمران خان کے خلاف ایسی انتقامی کارروائیاں کی کہ عرش بھی کانپ گیا۔ چادر کا تقدس پامال کیا گیا۔ عمران خان کو 31 سال سزا دی، لیکن وہ ایک دن سے، مجھے حیرت ہے کہ 1.25 سال پہلے، 1.5 سال پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی زمان پارک اور 1 to 1۔ انہوں نے کہا، عارف، میں جو مرضی کر لوں، یہ ادارے میرے ہیں، میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں، یہ اس کا میں گواہی دے رہا ہوں، میں دل سے عزت کرتا ہوں۔ میں اور عمران خان 1 to 1 تھے، دل سے عزت کرتا ہوں۔ یہ مجھے گرفتار بھی کریں گے، مجھے مارنے کی کوشش بھی کریں گے، میری پارٹی بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھ لو الیکشن ہم جیتیں گے، پاکستان کی عوام جیتے گی۔ تو میں اس وقت یقین نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت زمینی حقائق کچھ اور تھے۔ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، جو ظلم و ستم ہو رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے کہ کتنے مقدمات درج ہو رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو استقام پارٹی میں ڈالا جا رہا ہے، اور تو اور پرویز خٹک کی پارٹی میں ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، فی الحال آ جاتے ہیں ہم 8 فروری 2024 کے الیکشن پہ۔ میں صبح 9 بجے اٹھ کے 8-6 پولنگ اسٹیشنوں پہ گیا، ہر طرف پی ٹی آئی کا ووٹر، بزرگ خاتون، میں حلفاً کہہ رہا ہوں، پر شاید اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں، پت میں عمران نو ووٹ پانا ہے، اے دا نا ہے، نشان ہے وہ بندے دا۔ ہم سے لوگوں نے پوچھا، 1 بجے تک ایسا لگا کہ پی ٹی آئی نے صفایا کر دیا، پیپلز پارٹی کا بھی، نون لیگ کا بھی، ہر طرف۔ اور یہی رپورٹیں ہمیں چاروں صوبوں سے آنے لگی۔ اندرون سندھ یقیناً پیپلز پارٹی جیت رہی تھی، کڑوا سچ ہے۔ کراچی میں بھی جیت رہی تھی۔ 5 بجے عمران خان، یاد رکھیں، جیل میں، ان کی اہلیہ بھی جیل میں، ان کی بہن علیمہ اور عظمیٰ پہ، دونوں پہ ایف آئی اے، اینٹی کرپشن کے مقدمات اور انٹرم بیلوں پہ جا رہے ہیں۔ لیکن وہ شخص
نہ جانے کیسے کوئی جیل میں ملنے جاتا تو اس کو کہتا الیکشن میں جیتوں گا، الیکشن پاکستان جیتے گا، پاکستان کی عوام جیتے گی، سیاسی شعور جیتے گا۔ حیرت ہے ناظرین کہ انہوں نے الیکشن جیتا اور اس طرح ووٹ ڈالے، اچانک 9 ساڑھے 9 بجے نتائج دینے سے روک دیا گیا۔ لیکن ناظرین نظام قدرت دیکھے، ایک طرف پاکستان کی تحریک انصاف کے علاوہ تمام جماعتیں کا اتحاد، جسے پی ڈی ایم کی 15 یا 14 یا 13 جتنی بھی جماعتیں تھیں، نگران حکومت کے تمام وسائل، سرکاری بیوروکریسی، ڈی کمشنر ہو یا ڈی سی، نے حیرت والی بات کہی۔ وہ نون لیگ کے لیے کام کرتے رہے، نواز شریف کو وی پی وزیر اعظم کا پروٹوکول اور گھر میں وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول، لیکن 8 فروری کو عوام نے بیداری دکھائی۔ گاؤں ہو، چھوٹا قصبہ ہو، کوئی پی ایچ ڈی ہو، کوئی ان پڑھ خاتون ہو یا بزرگ ہو، لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر منتیں ترلے کر کے 3 گھنٹوں میں لائنیں لگائی۔ لیکن نظام قدرت دیکھیں، پہلے عمران خان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا ناجائز حربہ نہیں رہ گیا جسے استعمال نہیں کیا گیا، کوئی بھی ایسا۔ بہرحال ناظرین 2 روز قبل مولانا فضل الرحمان نے راز افشا کر دیے۔ لیکن آج ہوا کیا؟ نظام قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بھی ظلم اور زیادتی کو روکتا ہے تو وہ خود نیچے نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین ہے، کل کائنات کا رب ہے، وہ اپنے ہی بندوں سے کام لیتا ہے۔ کمشنر راول پنڈی لیاقت چٹھا، جو حمزہ شہباز کے نہایت قریب ہے، یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شہباز شریف کے ساتھ نوکری کر چکا ہے، بہت قریب ہے۔ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ میں نے دھاندلی کروائی، پنڈی رینج میں 17 سیٹیں پی ٹی آئی کو ہروائی، اور 70,000 ووٹ جو پی ٹی آئی کا تھا، جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے، ان کا حق چھین کر مسلم لیگ نون کو دی۔ اور میرا دل کر رہا تھا صبح میں خودکشی کر لوں اور میں استعفیٰ دیتا ہوں اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں ہر الیکشن کنٹروورسی ہوئی، لیکن اس دفعہ دھاندلی نہیں، اس خوفناک دھاندلا ہوا کہ نتائج ہی تقسیم کر دیے گئے۔ عوام، آپ نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کو 1.5 لاکھ ووٹ دیا، مسلم لیگ کو 50 ملا، اس کا 50,000 کو 1,70,000 کر دیا گیا، اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کا 50,000 کر دیا گیا، جس کی آج گواہی کمشنر راول پنڈی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ اور پولیس کے حوالے، اور کہا میں نے تمام دھاندلی کروائی ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں ایسا بھوچال آیا کہ اخلاقی طور پر میں سمجھ رہا تھا کہ جو انہوں نے کہا دھاندلی سے سیٹیں لی ہیں وہ سب رضائن دے دیں گے مسلم لیگ نون کے۔ خواجہ آصف کو چیلنج کرتا ہوں، وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر، سینئر سیاستدان ہے، کہیں کہ عمر ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کیا ان سے نہیں جیتی؟ کیا انہیں نہیں پتا نتائج چینج ہوئے ہیں؟ کیا انہیں کسی نے نہیں بتایا نتائج چینج ہوئے ہیں؟ کیا 50 سے 60 سیٹوں پر نتائج تبدیل نہیں ہوئے؟ اب کمشنر پنڈی کے نیچے آتا ہے چکوال، راول پنڈی، جیلم، اٹک، 4 ضلعوں میں انہوں نے کر لیا، اور ایسے ہی ہزاروں ہیں۔ ناظرین اس موقع پر آج اس کے بعد نگران حکومت، اور تعجب ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ پر بھی انہوں نے الزام لگائے، لیکن انہوں نے سو موٹو نہیں لیا۔ کہتے ہیں الزام لگایا ہے تو ثبوت بھی دے۔ ناظرین وہ کمشنر پنڈی تھے، اور ڈی سی صاحب ان کے متحد ہوتے ہیں، ان کی مرضی سے لگتے ہیں، ان کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ یہ تو انویسٹیگیشن کریں گے تو حقائق آئے گی، ایک نہیں۔ اگر یہ یقینی بنا دیں کہ سچ سامنے آئے گا، اور اگر جس نے جرم کی اسے سزا ملے گی، تو ایسی درجنوں پریس کانفرنسیں ہوں گی، درجنوں سے تو میں کر چکا ہوں۔ اس سلسلے میں پیپلز پارٹی نے بھی سخت الزام لگایا، انہوں نے کہا ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر علی
نے پریس کانفرنس میں کہا ہم پہلے ہی کہتے تھے ہماری 180 سے زیادہ سیٹیں ہیں، آج ثابت ہو گیا اگر صرف راول پنڈی میں ہماری اتنی سیٹیں چھینی گئی ہیں۔ جو اعتراف جرم کیا ہے لیاقت علی چٹھا، جو اس حکومت کا قریبی ترین تھا، اب اس کی پریس کانفرنس لگائے کے بعد نون لیگ نے لائنیں لگا دی پریس کانفرنس سے کر کے، اس کا دماغ خراب تو لگایا کیوں تھا؟ دماغ خراب تھا تو لگایا کیوں تھا؟ وہ تو آپ کے قریب ترین ہے۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ پارٹی کو اس کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، تمام حقائق سامنے آ چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ملک کو سیاسی استحکام کی طرف لے جائیں گے، فتح مکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس کے مطابق چلیں گے، الیکشن کے بعد انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے، صرف اور صرف ملک میں انصاف ہوگا اور نا انصافی کا خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے کہا 200 دن سے جیل میں ہیں، 200 دن سے جیل میں ہیں، 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے، اور اس کا پیغام ہے انتقام نہیں چاہتا۔ قوم نے بانی پی ٹی آئی کے نام پر آزاد امیدواروں کو ووٹ دیا، اور پی ٹی آئی عمران خان نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر پی ٹی آئی کو پنجاب میں ان کی جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ واپس ملا اور وفاق میں اور کے پی کے میں وہ حکومت بنائیں گے اور عام معافی کرتے ہیں، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، ملک کو آگے لے جایا جائے گا۔ انہوں نے کہا انتقام نہیں لیں گے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے سچ، معافی اور درگزر کی طرف جانا ہوگا۔ یہ عمران خان کا پیغام ہے۔ علی محمد خان نے کہا پی پی اور یا نون لیگ سے اتحاد کے حق میں نہیں، دعوت دیں تو حکومت بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ باتیں ہیں جس سے پاکستان کے سیاہ ترین الیکشن یہ ہوئے ہیں۔ پہلی دفعہ میری زندگی میں ایک کمشنر جو اس کے دوران 8 فروری اس نے اعتراف جرم کیا، انہوں نے کہا میرا دل گلٹی کرتا ہے، میں خودکشی کر لوں، حرام ہوتا ہے، لیکن میں نے لوگوں پر دباؤ ڈالا۔ اس کے بعد نون لیگ کی چیخیں اور مرچیں لگ گئی۔ آخری مرچیں کیوں لگی ہے؟ اللہ پہ توکل رکھو، سچ بولو، ملک میں ظلم کا خاتمہ کرو، انتقام کا خاتمہ کرو، انصاف کی فراہمی یقینی بناؤ، اسی میں ترقی ہے، اسی میں جمہوریت کی کامیابی ہے۔ عمران خان نے اگر یہ سوچ لیا پانی تحریک انصاف کہ وہ انتقام نہیں لیں گے تو اچھی روش ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم سب، ہمارے ادارے ہمارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، بیوروکریسی ہو، اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اللہ سے بھی معافی مانگے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے آگے سے آئین اور قانون کے مطابق حکومتیں کرنے کی اور اپنے اداروں کے فرائض ادا دینے کی، خصوصاً بیوروکریسی، پولیس اور ڈی ایم جی افسران۔ اسی میں ترقی ہے، اسی میں پاکستان اور میرا اور آپ کا مستقبل ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اب پوری دنیا اور پورا پاکستان کا ایک ایک فرد کہہ رہا ہے کہ عمران خان الیکشن جیت چکا، اس کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، چوری کی ہوئی سیٹیں واپس کرو، وہ اپنی آئین اور قانون کے مطابق حکومت بنائے اور بدلے کی سیاست کی بجائے محبت کی سیاست کو آگے لے جائیں۔ امید ہے کہ بہت جلد ہی، کہا جا رہا ہے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کو رہائی مل جائے گی۔ عمران خان کو نہیں، پاکستانی عوام کو آزادی دو، ہر ایک کو جینے کا حق دو، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ ہے۔ پاکستان ہمارا ہے، آپ کا ہے، اور پاکستان کے ادارے ہمیں اپنی جان و مال سے قریب ہے۔ جہاں کوئی غلطی ہوئی ہے، خدا کے لیے اللہ سے معافی مانگ کے اصلاح کرو۔ اللہ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔